اکثر بیشتر بات کرتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ پلانٹیشن جو ہے، ٹری پلانٹیشن خاص طور پہ اس کی بہت امپورٹنس ہے. کلائمیٹ چینج ہے، ہمیں اس میں بہتر چاہیے اگر کلائمیٹ، تو ہمیں چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ باغبانی کے اوپر، درخت لگانے کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. کون سے درخت جو ہیں وہ کلائمیٹ فرینڈلی ہے، کون سے درخت جو ہیں وہ یہاں پر اس وقت اس آب و ہوا میں زیادہ مؤثر رہیں گے. بہت ساری باتیں میں، میرے اور کولیگس جو ہیں مختلف پروگراموں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں. بٹ ہم نے سوچا کہ ایکسپرٹ کی رائے جاننا زیادہ بہتر، کیونکہ ہم بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سن کر، پوچھ کر، ریسرچ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ایکسپرٹ کو اگر ہم اسٹوڈیوز میں لے آئیں تو وہ ساری بات بہت اچھے انداز میں آپ کو بتا سکتے ہیں. سو ہم علی نواز شاہ صاحب کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم سر. السلام علیکم جی، بڑی مہربانی. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اسٹوڈیوز میں آئے. ماشاءاللہ ایک ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی ہیں، بیڈمنٹن کے کھلاڑی ہیں، نیوز کاسٹنگ سے آپ کا تعلق رہا ہے. آپ جو ہیں وہ ایک کہتے ہیں نا وہ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی ہیں. آپ ایک رائٹر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، پبلشڈ رائٹر ہیں ماشاءاللہ. سو اتنی ڈائنامک پرسنالٹی ہے. سو فرسٹ آف آل تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سے وقت نکالا ہمارے اسٹوڈیوز میں. ابھی کے لیے میں چاہوں گی کہ ہمارے سننے والے جو کہ آپ کو کراس پاکستان سن رہے ہیں، آپ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے FM ریڈیو پر ہیں، ہم بات کرتے ہیں کلائمیٹ چینج کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں عام بندہ اکثر یہ سوال کرتا ہے کہ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ درخت تو ہم نہیں لگا سکتے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ عام بندے کے پوائنٹ آف ویو سے ہم پلانٹیشن کو کیسے آسان بنا سکتے ہیں کہ اس کا بڑے لیول پہ فائدہ ہو سکے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک انوائرمنٹ کے حوالے سے، تاکہ اس وقت ضرورت ہے کہ ہمارا جب سموک کی صورتحال ہے لاہور اور ہمارے ملک میں، تو اس ساری جو ہے سینیریو میں ایک ایسے جو ہے مجھے آپ نے موقع دیا تاکہ لوگوں سے کمیونیکیٹ ہم کر سکیں کہ کس طرح جو ہے پلانٹس، کون کون سے پلانٹس جو ہیں ہمیں اپنے گھروں میں، ہمیں انڈور ایسے پلانٹس کون سے ہیں جو انسیکٹ کو نیچرل طریقے سے جو ہے ریپیلنٹ ہے. اچھا، اسی طرح جو ہے ہم اپنے گھر کے اندر کمرے کے بیڈ روم میں یا آپ جو ہے اپنے ڈرائنگ روم میں ایسے پلانٹس رکھیں. جی ہاں، جو آپ کا اندر کا جو ہے آکسیجن لیول آپ کے بیڈ روم کا اچھا کر سکیں، آپ کے ڈرائنگ روم کا اچھا کر سکیں. بالکل صحیح. تو یہ جو ہے یہ سلسلہ اسی طرح ہے. اور اسی طرح ہم اپنے انوائرمنٹ کو کون سے درختوں کے ساتھ جو ہے اس کو کاربن ڈائی آکسائڈ منیمم کر سکیں، اسموک کو یا پولیوشن کو جو ہے وہ پلانٹس کون سے ہوں جو اس کو ایبزارب کر جائیں اور ہمیں اچھی آکسیجن. تو پھر بتائیے کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ عوام الناس جو ہے ان کو کچھ ایجوکیٹ کیا جا سکے؟ جی ہاں، ایجوکیشن تو یہی ہے نا کہ پہلے سب سے پہلے تو ان کو ہم نا گھر سے شروع کرنا چاہیے ہمیں، کہ ہمارے ڈرائنگ روم میں یا ہمارے بیڈ روم میں کون سے ایسے پلانٹس ہوں جو ہمیں پیور آکسیجن دیں یا کاربن ڈائی آکسائڈ. ہم عام طور پہ کبھی ہیٹر چلاتے ہیں، کبھی ہم AC چلاتے ہیں، تو AC ریسرکل کرتا ہے ہماری اندر کی جو بیڈ روم کی یا ڈرائنگ روم کی جو ہے ہوا ہے. اسی طرح ہم ہیٹر چلاتے ہیں تو وہ برن کر جاتا ہے آکسیجن کو. تو یہ ہمیں یہ بڑا ضروری ہے، خاص طور پہ یہ سردیوں کے موسم میں، کہ ہم ہیٹر کا کم استعمال کریں اور اپنے کمروں میں جو ہے منیمم 2 پلانٹس رکھیں. آپ کون سے پلانٹ بائی نیم آپ سجیسٹ کریں گے؟ جی ہاں، یہ بڑے بڑے پاپولر پلانٹس ہیں، کامن ہیں، سستے ہیں. مثلا منی پلانٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہے منی پلانٹس کے ساتھ ساتھ پام کے پلانٹس ہیں، آسٹریلین پام ہے، امریکن پلانٹ ہے. یہ عام طور پہ دستیاب ہیں 500، 400، 600، 800 کی رینج میں. تو ہم یہ اگر اپنے بیڈ روم میں رکھ لیں، اپنے کمروں میں رکھ لیں، تو ہمیں جو یہ رکھنی پڑتی ہے، مثلاً پانی رکھنا پڑتا ہے آپ کو ہیٹر کے سامنے، تو وہ نہیں رکھنا پڑے گا. ان کو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. کچھ اگر آپ کے کہیں گلاس میں تھوڑا سا پانی بچ جائے تو وہ ان کو گملے میں پھینک دینا ہے، اور وہ اس پلانٹ کو زندہ رکھے گا، فریش رکھے گا. اور آپ کے ہی باڈی ٹیمپریچر سے یا آپ کے ہی سانس سے وہ پلانٹ جو ہے وہ ریفریش رہے گا اور وہ ہمیں پھر آکسیجن دے گا. تو یہ ہے انڈور. اور اس کا دوسرا ہمیں آؤٹ ڈور جو پلانٹس ہوتے ہیں، ہمیں اپنی جو انسیکٹ ریپیلنٹ پلانٹس ہوتے ہیں، خاص طور پہ اس میں ہم کبھی ہمارے پرانے وقتوں میں گھروں میں نیاز بو لگایا کرتے تھے. تلسی، جو بڑا رومانٹک سا پلانٹ ہے تلسی. تو یہ نا انسیکٹ ریپیلنٹ ہے. ان کی خوشبو ایسی ہوتی ہے جو ہمیں مچھر یہ پیچھے کر دیتی. ہاں جی، مکھیوں کو بھگا دے گی.
اور وہ تلسی لگائیں گھر میں, نیاز بو لگائیں, تو اس سے وہ ہمارا ارد گرد کا انوائرمنٹ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. اچھا انور صاحب مجھے بتائیے گا, ہم نے بہت گریجولی جو ہے وہ لاہور میں اسموک کے لیول کو بڑھتے دیکھا ہے, آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ جو ہے وہ اسموک کا معاملہ سیریس ہوتا چلا جا رہا ہے؟ اچھا ہوتا یہ ہے کہ جو اسموگ ہے نا, اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہم اس کو نا اور طرح سے لیتے ہیں. مجھے اندازہ نہیں ہے, لیکن اس بات کا نہیں ہے کہ ہم اس کو, یہ اسموگ تو جو ہے وہ 12 مہینے رہتی ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسموگ جو ہے گرمیوں میں نہیں ہوتی, وہ جو دھند ہے, گرمیوں میں تو نہیں ہوتی, لیکن جو ہے پارٹیکلز جو ہوتے ہیں ہمارے, ڈسٹ پارٹیکلز ہیں اور پولیشن کے پارٹیکلز ہیں, یہ ہر وقت اس کا لیول ہر 12 مہینے ایک ہی رہتا ہے. اگر جب سردیوں کا ایک خاص ٹیمپریچر ہوتا ہے, جب یہ نومبر دسمبر کے 15-20 دن, تو اس میں وہ ٹیمپریچر معلق ہو جاتے ہیں ذرات, اور اس ٹیمپریچر میں وہ جو بخارات ہیں ان سے چپک جاتے ہیں, جس سے وہ ویزیبل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بارش بھی نہیں ہوتی اور ہوا بھی ان کو اڑا کے دور نہیں لے کے جاتی, جس وجہ سے اسموگ ہے. اب اسموگ کو کیسے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ہم, ایک میاں واقعی کا کانسیپٹ ہے جنگلات کا, اچھا اربن فارسٹری, اس کا میں ایکسپرٹ ہوں پاکستان کا. لاہور میں ہم نے تقریباً میں نے کوئی 36 جو ہیں میرے, جب میں اس میں پی ایچ اے کا ڈائریکٹر اس کا ہارٹیکلچر کا رہا ہوں, تو اس میں ہم نے 36 میرے زونز میں تھے جو میں نے لگائے. اچھا اب وہ کیا کرتے ہیں, وہ منیمم ٹائم میں جو ہے ان کی گروتھ ریٹ 10 گنا زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ ہم اس میں ان پٹس ڈالتے ہیں. اس کی سوائل پریپریشن میں اس کی لیبر کم ہوتی ہے, اس میں ہمیں کم پانی لگانا پڑتا ہے, کیونکہ اس کے جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں سوائل میں جو ڈالتے ہیں, یا سوائل کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, اس سے پلانٹ جس نے 1 انچ بڑھنا ہوتا ہے وہ 10 انچ بڑھتا ہے. اور 3 سال میں آپ کو ایک ویل گرون فارسٹ مل جاتا ہے. یہ یہاں سگیاں پہ میں نے 1,60,000 پلانٹس لگائے تھے 100 کنال میں, اور سارے آپ بھی جا کے دیکھ لیں, اور بہت ساری اس پہ ویڈیوز بنی, اور وہ اب 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے, اور وہ اب 20-20 فٹ کے ویل گرون فارسٹ ہے. جی ہاں, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایکو سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں. ہمارے شہر میں جب ہمیں ڈینگی کا مسئلہ تھا تو سپرے کیے گئے بے شمار. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, پلیز. جی, تو ہم نے بہت سارے جو ہے کیڑے مار اور مچھر مار سپرے کیے. اس سے کیا ہوا کہ ہماری تتلیاں مر گئیں, ہمارے وہ جو انسیکٹس تھے جو ہمارے انوائرمنٹ کو جو ہے بیلنس رکھے ہوئے تھے, تو وہ بیچارے مر گئے. اب اس کو ریسٹور کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ ہمیں اس طرح کے فارسٹ چاہیے جو ہم ہر, یہ پاکٹس ہوتی ہیں, آکسیجن ٹینک ہے, اور جس پہ پہلے یہ کام کیا, لیکن کیا گیا کافی, لیکن پھر ایک دم یہ اس میں بریک آ گئی ہے کوئی 1-2-3 سال سے, تو 1 سال 2 سال سے. خیر, تو یہ اس طرح کی جو ہے فارسٹ, اربن فارسٹ کی پاکٹس میاں واقعی طرز کی, وہ ہم محلوں میں 1 کنال جگہ پہ ہم 1000 درخت لگا سکتے ہیں. اچھا مجھے تھوڑا سننے والوں کے حوالے سے مجھے بھی ایجوکیٹ کیجیے. ہم اگر میاں واقعی کی طرز کے اوپر جو ہے وہ درخت لگاتے ہیں تو وہ اپنی سیلف مینٹیننس کریں گے, یا اس کے لیے ہمیں کچھ اقدامات کرنے بھی ضروری ہوں گے؟ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے جو ہے اسٹارٹ کے طور پہ سوائل پریپریشن ہوتی ہے, جس میں ہم بیگاس ڈالتے ہیں, یہ گنے کا پھوگ ہوتا ہے, چاول کی جو ہسک ہوتی ہے, اور اسی طرح اس میں فارم یارڈ مینور, اور اس کے اوپر پھر ایک لیئر دیتے ہیں گراس کی, اور وہ پھر 3 سال کے لیے ہمیں 1 دفعہ وہ کر کے ہم, بے شک وہ بارش اور نیچرل وہ قدرتی جو ہوتا ہے جب بارش ہوگی تو موئسچر ریٹینر کے طور پہ وہ اس کی لیئرز ہوتی ہیں, اور جو اس کی انگریڈینٹس جو نیوٹریشن ہوتی ہے پودے کے لیے وہ اس میں موجود ہوتی ہے, وہ 2-3 سال, پھر وہ خود ہی ایک دوسرے کا
اٹھا لیتے Okay, ہیں. that's ہے نا؟ amazing, that's wonderful. بڑی زبردست بات. جناب اس وقت موجود ہے ہمارے ساتھ علی نواز شاہ صاحب.